جی میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین بڑے ہی سینسیٹیو موضوع پر بات کرنی ہے. بات یہ ہے، سوال یہ ہے جس کا آج ہم نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو آئینی ترمیم میں ناکامی ہوئی ہے حکومت کو، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی اور عمران خان سے جو رویہ ہے وہ کیا تبدیل ہوا ہے، اور تبدیل ہوا ہے تو کس حد تک ہوا ہے؟ اس کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ پر بات کرنا مشکل ہے، فوج کے حوالے سے بات کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم ایک دو جو اپڈیٹس ہیں اور ایک دو جناب جو چیزیں ظہور پذیر ہوئی ہیں ان پر بات کریں گے. اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ کیا ہم اپنے جو سوال ہے اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں. آغاز کرتے ہیں اسد طور کی جناب خبر سے. میں آغاز کر رہا ہوں اور انہوں نے آج خبر دی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی خبر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اگر تبدیل کیے جا رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب 23 جناب اکتوبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے تھے، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے اور بڑی زبردست قسم کی دھینگا مشتی اور جناب کھچاؤ کی کیفیت تھی. اور جو ہمارے جناب یہاں کے دفاتر ہیں پنجاب کے، خاص طور پر انہوں نے چونکہ ٹکا کے زبردست قسم کا جناب کریک ڈاؤن کیا تھا، لوگوں کو سیدھا کیا تھا، تشدد کیا تھا، تو جو حکام بالا ہیں وہ بڑا مطمئن تھے اور بہرحال ان کو ایکسٹینشن دی گئی ٹل فردر آرڈر تک، جناب آئندہ حکم تک وہ کام کرتے رہیں گے. اب جناب ایک مرتبہ پھر اسد طور نے خبر، چونکہ میری نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور میری جناب اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ زیادہ روٹس بھی نہیں ہیں، لہٰذا میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ خبر جو ہے اسد طور صاحب کی ہے، سینئر صحافی کی، اور ان کی پینیٹریشن ہے. بلکہ ہم سے تو اسٹیبلشمنٹ والے ناراض زیادہ رہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم شاید گمراہ لوگ ہیں، ہم جناب عمران خان صاحب کی کو یا عوام کی بات کو چونکہ سچ کہتے ہیں اور حکمرانوں کی ہاں میں نہیں ملاتے، جی حضوری نہیں کرتے، تو ہم ان کے خیال میں راندہ درگاہ ہیں جناب، اور جسے کہتے ہیں مردود حرم ہے، پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال ہمیں اس پر کوئی جناب رنج بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے، ہمارا کام ہے سچ بولنا، ہم سچ بولتے رہیں گے. بہرحال اسد طور صاحب نے خبر دی ہے جناب کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور جلد تبدیل ہو رہے ہیں. ان کے خیال یہ ہے کہ 22 تاریخ کو ان کی صاحبزادی کی شادی ہے، اور اس شادی کے فوراً بعد ہی جناب یا تو ریٹائرمنٹ ہو کر کے جناب وہ گھر بیٹھ جائیں گے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فوری طور پر کوئی سفیر بنا کر کسی ملک میں بھیج دیا جائے. یہ جو دوسرا امکان ہے یہ زیادہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ پھر ایکسٹینشن مل جائے. تیسرا امکان بھی ہے، لیکن فی الحال جن کو جناب غور کیا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لگایا کہ نہیں جائے گا، تو اس کے لیے جناب خبر ہے کہ جو اس وقت کور کمانڈر پنڈی ہیں لیفٹیننٹ جنرل امتیاز شاہد صاحب، ان کو جناب ان کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر جناب متمکن کیا جائے گا، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. اب ان کا کیا پریویسلی جناب آرمی چیف کے ساتھ کیا صاف اچھے تعلقات رہے، تبھی تو جناب یہ جو عہدہ ہوتا ہے، سیٹ ہوتی ہے، اس میں آرمی چیف کا جو معتمد خاص ہوتا ہے ان کو صاف ظاہر ہے اس سیٹ پر لایا جاتا ہے. تو اس سے کیا فوج کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لیکن اس سے پہلے اس کو بعد میں بات کریں گے، اگلی بات کریں گے. اچھا، درمیان میں سیمن میں ایک اور بات بھی کر دوں. اسد طور صاحب نے ہی کچھ ہفتے، تقریباً 10 دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم یعنی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے، ان کے حوالے سے ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل فیصل نصیر ہے، ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور ان کو جناب اسائنمنٹ دینا بھی شاید مشکل ہو رہا ہے. لیکن بعد میں اس کی ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ تردید، یعنی منیب فاروق کے ذریعے یہ تردید آئی تھی کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال وہ خبر بھی بہرحال موجود تھی، اور ڈائریکٹ براہ راست تو نہیں لیکن انڈائریکٹ اس کی تردید. اس کی اب کیا صورتحال ہے یہ تو ہفتے کی بات ہے، ویسے ہی پتہ چل جائے گا اگر فوج میں واقعی ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوتے ہیں تو. ساتھ ہی جناب ایک انٹرنیشنل خبر کو بھی جناب میں نے کل ویلاگ کیا تھا، بتایا تھا کہ لبنان میں پیجرز کے حوالے سے اٹیک ہوئے ہیں اور وہ ناقابل بیان قسم کے ہیں. 13 اس میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں. گزشتہ روز تک 9 ہلاکتیں تھیں، اب وہ بڑھ کر 13 ہو گئی. لیکن بات وہیں تک نہیں پہنچی جناب. اب پتہ چلا ہے کہ وہاں واقی ٹاکی کے ذریعے مزید جو الیکٹرانکس ڈیوائسز ہیں جو حزب اللہ کے زیر استعمال تھیں، ان میں بھی جناب اب دھماکے ہوئے اور شدید قسم کے دھماکے ہوئے ہیں. اور جب تک کہ میں خبر دے رہا ہوں اس میں 14 افراد جناب جاں بحق ہو گئے اور 450 کے قریب زخمی ہیں.
یہ مختلف کھلے میدانوں میں، جن کی کل ڈیتھ ہوئی تھی آج ان کی نماز جنازہ ادا ہو رہی تھی، وہاں واقی ٹاکی میں جناب اچانک برسٹ ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو پیجر میں 1 سے 3 گرام تک بارودی مواد تھا، لیکن اب یہ جو واقی ٹاکی ہے اس میں اس سے بھی زیادہ مقدار میں جناب بارودی مواد تھا. مطلب یہ بارودی مواد وہ کئی مہینوں سے لیے پھر رہے تھے. دیکھیں کس حد تک جناب ہمارے ہاں اس قسم کے جناب کے آپ کو جو الیکٹرانک ڈیوائسز دی جا رہی ہیں اس میں بھی زہر رکھا جا رہا ہے، بارود رکھا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا رکھا جا رہا ہے. اس پر کس پر اعتماد کیا جائے؟ اور جو مزید معلومات آئی ہیں اس کے مطابق یہ انہوں نے یہ جو پیجر خریدے تھے یہ ایران کی کمپنی نے انہیں خرید کر دیے تھے، لیکن یہ جرمن جناب تھے، اس کمپنی سے ایک باقاعدہ معاہدہ کیا گیا تھا اور ان سب میں جناب وہ بارودی مواد ڈال کر دیا گیا تھا. یہ لیتھیم کے دھماکے کم ہے، لیکن بارودی مواد جب لیتھیم سے ٹکرایا اور بیٹری کا بھی دھماکہ ہوا تو اس سے جناب وہ اثر جو ہے زیادہ ہو گیا، 2 دھماکے اکٹھے ہو گئے تو اس سے نقصانات جو ہے وہ زیادہ ہوئے. اچھا دوسرا جناب ساتھ عرض کر دوں پاکستان ڈومیسٹک کی طرف آتے ہیں جناب. گزشتہ روز پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا مشترکہ جناب اجلاس بلایا گیا اور وفاقی وزیر قانون تارڑ صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جناب مختلف شہروں سے جو وکلا رہنما ہے ان کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا اور بڑا ایک اجلاس تھا، کافی دیر تک کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور حکومت کا ارادہ تھا کہ ان کو بڑا قابو کر لے، کیونکہ بہت سارے جناب جو گرانٹس ہیں وہ ریسنٹلی دے چکے ہیں جناب، اور جو عہدیدار ان کے بس میں نہیں ہے کہ تارڑ صاحب کے سامنے بولیں، لیکن یہاں ترامیم پہ جناب وہ بول گئے. ایک صرف جملہ جناب وہ ایک آیا کہ جناب جو اسٹیبلش جو پارلیمنٹ ہے اس کو جناب حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے، لیکن دوسرا جو جملہ اعلامیے میں شامل کرایا گیا وہ یہ تھا کہ جو بنیادی ڈھانچے کے خلاف جناب کوئی قانون سازی ہوگی تو وہ نہیں ہو سکے گی، عدلیہ کو اختیار ہے کہ اسے مسترد کر دے. تو بہرحال جناب اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم جناب ایک کمیٹی بنائیں گے، آپ سے شیئر کریں گے. مطلب یہ اب قانون میں شامل کر رہے ہیں کہ وکلا سے بھی پہلے مشاورت، یا تو پارلیمنٹیرین سے مشاورت نہیں کی جا رہی تھی، وزراء سے مشاورت نہیں کی جا رہی تھی، راتوں رات جناب ایک کالے قانون پر دستخط کرائے جا رہے تھے. اب جناب کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم وکلا سے بھی کریں گے، سپریم کورٹ بار سے بھی اور پاکستان بار کونسل سے بھی، سب سے مشاورت کریں گے. بہرحال جو اعلامیہ ہے یہ 4 پوائنٹ ہے جناب، میں آپ کو مختصر انداز میں اگر بتاؤں تو 4 پوائنٹ ہے جن پر جناب بات ہوئی. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ جناب حکومت کا پہلے ارادہ یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نکالنا ہے، وہ اس میں ناکام ہو گئے. پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتاؤں جناب اس میں وہ ناکام ہو گئے. اور اب گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آ کر باقاعدہ کہا تھا کہ نہیں جی 25 اکتوبر تک جسٹس قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس کے طور پر بیٹھے ہیں. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ پچھلے سال جب قاضی فائزی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا تو 90 دن پہلے ہو گیا تھا، 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، لیکن اب سبا مہینہ سارا رہتا ہے، لیکن ابھی تک جناب وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا. لیکن اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نئے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو منصوبے ہیں ان سے باز آ گئے، نہیں، یہ انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے. پہلے تھا کہ ان کو بھی نکالا جائے گا، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں ان کو رہنے دیا جائے گا، البتہ آئینی عدالت لازمی بنائی. اس پہ جناب وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں آئینی عدالت ضرور بنے گی ہر صورت. تو پہلا پوائنٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ رہیں گے. دوسرا جس پر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں آئینی عدالت ضرور بنے گی، اور بات یاد رکھیں کہ آئینی عدالت بن جائے اور اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن جاتے ہیں تو پھر جناب سطح خیران ہے، پھر ان منصور علی شاہ کی اہمیت یہ ان کے ماتحت ہو جائیں گے، پھر ان کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جناب. اچھا تیسرا جو جناب وہ ہے وہ 63A کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ یہ جو ووٹ ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی سے ہٹ کر کوئی ووٹ دینا چاہتے ہیں، لوٹا بننا چاہتے ہیں تو آپ کی سیٹ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے ووٹ کو گینا جائے گا. اس بات پر بھی اڑے ہوئے جناب اور اس کو ہر صورت منوانا چاہتے ہیں. البتہ ایک تیسری بات سے دستبردار ہو گئے گزشتہ روز بھٹو صاحب بھی، بلاول بھٹو صاحب بھی، اور آج اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی دستبردار ہو گئے، اور وہ یہ تھی کہ سویلین کا فوجی جو ٹرائل تھا وہ جناب انہوں نے شک واپس لے لی. یہ 4 جناب بنیادی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ہر صورت
وہ آئینی عدالت کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں, آئینی عدالت ہر صورت بنانا چاہتے ہیں. البتہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ رہنے دینا چاہتے ہیں, 63 ہر صورت تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور چوتھا جو بڑا پوائنٹ تھا کہ وہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا جناب جو ٹرائل تھا, اس حوالے سے انہوں نے اپنی تجویز کو واپس لے لیا. لہٰذا عمران خان کے حوالے سے یہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ ان کو جناب ایک شاید ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے گا, اب وہ شاید نہیں ہو سکے. لیکن میں یہاں پھر آپ کو سوال کی طرف لے جا رہا ہوں کہ کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے؟ پہلی جو سٹرائکنگ میں نے بات کی تھی DGISI کی تبدیلی کی بات کی تھی, اور دوسری جو بات میں نے آپ کو کی ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل, سیویلین کے ٹرائل کا نہ ہونا ہے, یہ دوسری بات ہے. لیکن ایک تیسری بات بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں جناب ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سلمان اکرم راجہ جو نامزد جنرل سیکرٹری ہیں PTI کے, ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا تھا. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے آؤ بھائی تم نے دوسروں کی بیٹیوں کو اٹھایا, میری بھی 3 بیٹیاں, بیٹا نہیں ہے, آؤ اٹھانا ہے اٹھا لو. لیکن وہ جناب اس وقت تو شاید شرم کر رہے تھے, لیکن اب ان کو چھاپا مارا گیا تھا, وہ نہیں ملے تھے. اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے, جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کی سماعت کی ہے, اور ان کو کل تک یعنی آج تک کی ان کو ضمانت مل گئی ہے کہ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کس مقدمے میں مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا مجھ پر کتنے مقدمات بنائے گئے ہیں. مطلب اب تک وہ قانون کے پاسدار تھے, لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اب جناب وہ جسے کہتے ہیں جی ماندہ درگاہ بن گئے, اور اب وہ برے بھی ہو گئے, ان پر مقدمات بھی ہو گئے, ان کے جناب بچیوں پر کی باتیں بھی ہونے لگی, ان کے گھروں پر چھاپوں کی بات. بہرحال جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ میں یہ تو پتہ کرائیں گے, سیکرٹری سے پوچھیں گے کتنے مقدمات ہیں, لیکن فوری طور پر آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا, اس کا آرڈر دیں گے, لیکن یہ آرڈر ہمارے اسلام آباد کی حدود تک ہوں گے. لہٰذا کل پھر اس کی جناب سماعت ہوگی, اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ان کو باقی بھی راداری ضمانت ملتی ہے, جو مقدمات ہیں اس حوالے سے ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن فوری طور پر ان کو ریلیف مل گیا ہے. اب آتے ہیں جناب ایک اور بڑی خبر جناب, اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ صبح یعنی آج ایک فیصلہ سنایا جائے گا. فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں ہیں ان کی جو ان کے جناب ٹربیونل کے جج تھے, وہ جسٹس طارق جہانگیری تھے, اور وہ تقریباً تیاری کر چکے تھے, فیصلہ دینے والے تھے, اصل حقداروں کو ان کی سیٹیں حوالے کرنے والے تھے. لیکن اسٹے آرڈر مل گیا تھا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا تھا, اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, اور بڑے عرصے سے محفوظ تھا. مطلب حد ہے کہ جناب یہ فیصلہ جو ٹربیونل میں ایک جناب 6 مہینے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, وہ مہینوں تک اس بات پر فیصلے محفوظ رہتے ہیں کہ ان کی سماعت آگے کون کرے گا. یہ نہیں کہ سماعت کنکلوڈ ہو گئی, آج جناب انہوں نے فیصلہ سنانا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری ہی اس کی سماعت کریں گے یا جج تبدیل کر دیا جائے گا. اچھا یہاں 2 چیزیں ہیں. جسٹس طارق جہانگیری کو ہٹ کر کسی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو دیتے ہیں تو اس وقت وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے, میرٹ پر ہی فیصلہ آئے گا. ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ریٹائرڈ جج کو ہم نے حوالے کرنا ہے, تو اس سے بھی مائنڈ جو ہے حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا نظر آ جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو ریٹائرڈ جج کو دینا ہے, اور اس سے پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نہیں ہم نے اس حکومت کو ہر حالت میں سیکیور کرنا ہے, اور کہا جاتا ہے نہیں اسی ہائی کورٹ کے ججز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی جج پیروی کر لے تو پھر بھی کسی حد تک ہوگا کہ نہیں وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جیسے طارق جہانگیری کی حق میں ہی فیصلہ آتا ہے کہ جناب وہی اس کو آگے پروسیڈ کریں گے, تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو حکومت ہے اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ خاص طور پر یہ جو صبح فیصلہ ہوگا اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا. ایک اور میں بات, اسلام آباد میں جلسہ 19 تاریخ ہو گئی, پرسوں 21 کو جلسہ ہے, اور اس وقت تک اگرچہ PTI کہہ رہی تھی بڑی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, لیکن نہیں ہو رہی. کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈور ٹو ڈور مہم چلائی جا رہی ہے, لبرٹی چوک میں جا کر مائک پر اعلانات کیے جا رہے ہیں, اور ابھی تک اس لیول پر کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا, ورنہ محسن نقوی صاحب جناب اس وقت جناب رات کو لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ چکے ہوتے, پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہوتا. لیکن 48 گھنٹے پہلے تک ایسا نہیں ہو رہا. آگے ہو جائے
تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنا بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ بہرحال اس کو جناب خوش آئند کہا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ کل آج آنے والا فیصلہ اور لاہور کا جلسہ اور DGI کی تبدیلی، یہ ساری اگر اسی ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔